الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، آج ہم حاضر ہوئے ہیں قرآن کریم فرقان حمید کے متعلق دو موضوعات پر گفتگو کرنے کے حوالے سے۔ پہلا موضوع ہے کہ قرآن کریم کا تعارف مختصراً انشاءاللہ اس نشست میں ہم عرض کریں گے، اور دوسرا ہے کہ قرآن کریم کی عظمت۔ ناظرین محترم، قرآن کریم اللہ کریم کا بے مثل کلام ہے، جو اکیلا معبود، تنہا خالق اور ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے۔ وہی تمام جہانوں کا پالنے والا اور پوری کائنات کے نظام کو مربوط ترین انداز میں چلانے والا ہے۔ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی حقیقی طور پر اس کے دست قدرت میں ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جس چیز سے چاہے محروم کر دیتا ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہے اسے ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے۔ وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور اس نے اپنا یہ کلام رسولوں کے سردار حضرت دو عالم کے تاجدار حبیب بے مثال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، تاکہ اس کے ذریعے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے اور دین حق کی پیروی کرنے کی طرف بلائیں، اور شرک اور کفر اور نافرمانی کے انجام سے ڈرائیں۔ لوگوں کو کفر، شرک اور گناہوں کے تاریک راستوں سے نکال کر ایمان اور اسلام کے روشن اور مستقیم راستے کی طرف ہدایت دیں، اور ان کے لیے آخرت میں فلاح اور کامرانی کی راہیں آسان فرمائیں۔ قرآن مجید نازل ہونے کی ابتدا ماہ رمضان المبارک میں ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسے لانے کا شرف حضرت روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کو حاصل ہوا، اور شب معراج کچھ آیات بلا واسطہ بھی عطا ہوئی۔ قرآن مجید کو دنیا کی فصیح ترین زبان یعنی عربی زبان میں نازل کیا گیا، تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں، اور عرب کے رہنے والوں اور کفار قریش کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم اس کلام کو سن کر کیا کریں گے جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید کو تورات اور انجیل کی طرح ایک مرتبہ نہیں اتارا گیا، بلکہ حالات و واقعات کے حساب سے تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں اسے نازل کیا گیا، تاکہ اس کے احکام پر عمل کرنا مسلمانوں پر بھاری نہ پڑے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو مضبوطی حاصل ہو۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بڑا احسان ہے۔ قرآن عظیم کے کثیر اسماء ہیں جو کہ اس کتاب کی عظمت اور شرافت کی دلیل ہیں۔ ان میں سے 6 مشہور اسماء یہ ہیں: قرآن، برہان، فرقان، کتاب، مصحف اور نور۔ ناظرین محترم، اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن کریم فرقان حمید کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت اور شان قرآن مجید کو عطا کی ہے، وہ کسی اور کلام کو حاصل نہیں ہے۔ یہاں اس کی 11 عظمتیں انشاءاللہ اس نشست میں ہم عرض کریں گے، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی عظمت قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح دلیل ہے اور اس کا نازل کیا ہوا نور ہے۔
جس طرح اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، یعنی اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ دوسری عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی اس کلام کو اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا، چنانچہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی اور اس قرآن کی یہ شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے، ہاں یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تیسری عظمت یہ ہے کہ تمام جن اور انس مل کر اور ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی قرآن عظیم جیسا کلام نہیں لا سکتے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، یعنی تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ چوتھی عظمت اس قرآن کریم فرقان حمید کی یہ ہے کہ یہ قرآن باطل کی رسائی سے دور ہے اور اس کے پاس کسی طرف سے باطل نہیں آ سکتا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یعنی باطل اس کے سامنے اور اس کے پیچھے کسی طرف سے بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا، وہ قرآن اس کی عظمت سے نازل کیا ہوا ہے جو حکمت والا تعریف کے لائق ہے۔ پانچویں عظمت اس قرآن مجید کی یہ ہے کہ یہ کلام سیدھا مستقیم ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی ٹیڑھاپن نہیں ہے، بلکہ نہایت معتدل اور مصالح عباد پر مشتمل کتاب ہے، چنانچہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھی نہیں رکھی، لوگوں کی مصلحت کو قائم رکھنے والی نہایت معتدل کتاب، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور اچھے اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے۔ ناظرین محترم، اس قرآن عظیم کی چھٹی عظمت یہ ہے کہ یہ محفوظ کتاب ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے، چنانچہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ساتویں عظمت اس قرآن کریم کی یہ ہے کہ یہ جامع العلوم کتاب ہے کہ اولین و آخرین کا علم اس کتاب میں موجود ہے، چنانچہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تم پر قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اللہ کریم ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ناظرین محترم، اسی طرح ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ میں تم سے پہلے واقعات کی بھی خبر ہے اور تم سے بعد کے واقعات کی بھی، اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید
ہر نافع علم پر مشتمل ہے، یعنی اس میں گزشتہ واقعات کی خبریں اور آئندہ ہونے والے واقعات کا علم موجود ہے۔ ہر حلال اور حرام کا حکم اس میں مذکور ہے، اور اس میں ان تمام چیزوں کا علم ہے جن کی لوگوں کو اپنے دنیوی، دینی، معاشی اور اخروی معاملات میں ضرورت ہے۔ 8ویں عظمت اس قرآن کریم فرقان حمید کی یہ ہے کہ یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، جیسا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یعنی بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ نمبر 9 عظمت اس قرآن کریم فرقان حمید کی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت، بشارت، نصیحت اور شفا ہے۔ چنانچہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، یعنی مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ھذا بیان للناس وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، یعنی یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یعنی اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو خسارہ ہی بڑھتا ہے۔ 10ویں عظمت اس قرآن کریم فرقان حمید کی یہ ہے کہ یہ خاص طور پر اہل عرب کے لیے اور عمومی طور پر امت کے لیے عظمت اور ناموری کا سبب ہے۔ چنانچہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یعنی اور اے حبیب بے شک یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے عظمت کا سبب ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یعنی کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا چرچا ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ 11ویں عظمت یہ ہے کہ یہ انتہائی اثر آفرین کتاب ہے جس سے سن کر خوف اور خشیت کے پیکر لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں اور بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں، جس طرح اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلك هدى اللہ یہدی به من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، یعنی اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ناظرین محترم، الغرض یہ بڑی برکت والی کتاب ہے، اس لیے سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی پیروی کرے، ہر پرہیز اور پرہیزگار بن جائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان پر رحم کرے۔ چنانچہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بڑی برکت والا ہے، تو تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔